السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرار سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ہم جو تیاری کر رہے ہیں اس میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا جو آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ بتا دوں کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے کیمرہ جو ہے وہ نہیں چل رہا، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج ہم جو اس کو آف لائن پڑھنے جا رہے ہیں کیمرے کے بغیر، یہ تھوڑی میرے لیے پرابلم بھی ہو رہا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ کیمرے کے سامنا ذرا کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، ایسے میں بول رہا ہوں جسٹ اسکرین کے اوپر۔ بہرحال ٹیکنیکلی اور سڈنلی یہ فالٹ آیا ہے کیمرہ میں، پتہ نہیں کیوں۔ کوشش کریں کہ صبح تک اس کو ریپیئر کروا لیں، اور سوری فار یور انٹرپریٹیشن، ان کے پرابلم ہوئی ہے آپ کو اس کے لیے۔ بہرحال نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، لیکچر کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ اوکے جی، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں نا دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک ہم نے پڑھنا ہے متعلقات نصوص کسے کہتے ہیں، سب سے اہم چیز، اور یہ ٹاپک بھی آتا ہے متعلقات نصوص سے کیا مراد ہے ایک، اور دوسرے نمبر پر آج کے لیکچر میں ہماری چیز ہوگی متقابلات النصوص۔ یہ دو ٹاپک، ویسے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں تو یہ ایم سی کیوز ہے۔ متعلقات نصوص کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ متقابلات النصوص کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ یہ انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے ہم پڑھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو اچھے سے سماعت کر لیجیے گا۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، اسکرین شیئر کر لیتے ہیں ایسے ہے۔ جی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر لیتا ہوں۔ اوکے جی، دیٹس اٹ، شیئرنگ ہو گئی جی۔ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، نوٹ اسکرین شیئر کرتے ہوئے ٹیچ کریں۔ اوکے جی، یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر لیتا ہوں جی۔ متقابلات النصوص، متعلقات النصوص۔ اوکے جی، نص سے مراد ہے قرآن کریم کی کوئی آیت یا رسول کی کوئی حدیث، یعنی کہ نص کوئی بھی قرآن کی آیت اور قرآن یا آپ کہہ لیجیے اسی کی جو حدیث ہے اس کو متعلق نصوص کہتے ہیں۔ نص قرآن پاک، یہ نون اور صاد سے مراد ہے نص، یہ قرآن پاک کی آیت کو بھی کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نص کو یعنی کہ نص کو دلالت بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے۔ متعلقات النصوص سے مراد یہ ہے کہ جو آیت ہے، یعنی کہ جو یا نص ہے، ہم اس کو نص کا لفظ بولتے ہیں، مراد کہ جو آیت یا حدیث ہے وہ اپنی وضاحت کس طرح کرتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کس طرح سمجھ آ سکتا ہے۔ کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث اپنے معنی کی وضاحت 4 طرحوں سے یا 4 طریقوں سے کر سکتی ہے۔ عبارت النص کے ساتھ اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص، یہ 4 چیزیں ہیں۔ چونکہ ہم نے کہا کہ ہم دلالت بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ دلالت العبارت، دلالت الاشارہ، دلالت اولا اور دلالت اقتضاء بن جاتی ہے۔ یہ 4 نام آپ بیسک یاد کریں، عبارت النص یا دلالت العبارہ، اشارت النص یا دلالت الاشارہ، دلالت النص یا دلالت اولا، اور اقتضاء النص یا دلالت اقتضاء۔ اب اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ ہم دیکھیں متعلقات نصوص پڑھ رہے ہیں، اور متعلقات نصوص سے مطلب یہ ہے کہ کون سی آیت یا جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ اپنا معنی، اپنا مفہوم کس طرح سے واضح کرتی ہے۔ تو اس کے 4 طریقہ کار ہیں، عبارت، اشارہ، اولا اور اقتضاء۔ عبارت النص یا دلالت عبارہ جو ہماری سب سے پہلی ہے۔ اوکے جی، کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو کلام چلایا جائے، ما سیق الکلام لاجلہ، جس کی مقصد کے لیے وضاحت، یعنی کہ آپ اس کو آسانی سے کس طرح سمجھ لیں کہ عبارت النص یا دلالت عبارت وہ چیز ہے یا وہ آیت یا وہ حدیث ہے جو اپنا معنی خود بخود واضح کرتی ہے، اور اس میں روک ٹوک یا کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہوتا، ٹو دی پوائنٹ چیز ہوتی ہے، اور ہر چیز بالکل واضح ہوتی ہے، کوئی شک شبہ اس میں نہیں ہوتا، کوئی آپ کہہ لیں کہ اس میں ایشو نہیں ہوتا، کوئی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔
یہ کلام یا یہ گفتگو اس بات کو، اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ تجارت اور سود دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، یعنی کہ اب دیکھیں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ نے تجارت کو واضح دو ٹوک الفاظ میں، کلیئر کٹ لفظوں میں یہ بتا دیا کہ یہ حلال ہے، اور جو ربا ہے، جو سود ہے، اس کو کلیئر کٹ اوپنلی آپ کہہ لیں کہ فلی ایکسپلین کر کے یہ بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہماری دلالت عبارت یا عبارت النص، مطلب یہ کہ جو اپنی آپ کہہ لیں کہ اپنے معنی کو بالکل اوپنلی واضح ڈائریکٹ سیدھی بیان کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اشارت النص، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نص میں ایسا لفظ یا ایسا اشارہ پایا جائے جو اس کے معنی کی وضاحت کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو تم ایک ایک کر کے کر نہیں سکتے۔ اب اس آیت کی جو پوری آیت ہے، اس میں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، کہ ایک ایک کر کے دو دو کر کے دو عورتوں سے شادی کرو، تین تین سے کر لو، چار چار سے کر لو، لیکن اشارہ یہ فرما دیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعدلوا، تم عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرو، ایک ہی بیوی کر لو۔ مطلب اس بات کا اشارہ ہے کہ بیوی یا بیویوں میں عدل کرنا واجب ہے اور ظلم و ستم حرام ہے۔ اگر عدل کا ڈر نہ ہو، یعنی کہ بندے کو یہ ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکے گا، تو صرف ایک ہی شادی کرنی چاہیے۔ اور اب یہ دلالت اشارہ یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ اسی آیت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی لکھا ہوگا، قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی لکھا ہوگا، اور بھی بڑے مقامات ہیں کہ جس میں اشارہ پایا جائے۔ اشارت النص یا دلالت اشارہ سے مراد یہ ہوا کہ قرآن پاک کی ایسی آیت یا ایسی حدیث، ان دونوں کے لیے ہم نص کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آیت یا حدیث کے لیے نص کا، نص کے لفظوں میں کوئی ایسا اشارہ پایا جائے جو خود ہی اس کے معنی کی وضاحت کر دے، جیسا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ دو ہوگی متعلقات نصوص میں، عبارت النص اور اشارت النص یا دلالت اشارہ ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ دلالت اولا، یہ دلالت اولا ہے یا دلالت النص بھی اس کو کہتے ہیں، کہ کسی ایک مسئلے میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلے میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے۔ مطلب دلالت اولا سے مراد یہ ہے کہ ایک حکم بتایا جائے لیکن اس کا خود بخود یہ سمجھ لیا جائے دوسرا حکم، اولا اولیت۔ اب آپ آیت دیکھیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ رب العزت والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اف کہنے سے بھی منع کیا ہے اور ان کو جھڑکنے سے منع کیا ہے، تو اب یہ بات بالاولا یہ وضاحت کرتی ہے کہ ان کو مارنا منع ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ ماں باپ کو اف کہنا تو حرام قرآن نے دے دیا، جھڑکنا بھی حرام قرار دے دیا، تو ان کو مار لے، پھر وہ ٹھیک ہے؟ اور بھائی مارنا تو بالاولا حرام ہے، مارنا تو وہ خود جو اس کی الفاظ ہیں وہ یہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بالاولا تم نے نہیں مارنا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک قرآن پاک کی آیت اور آپ سنتے ہوتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ اچھا، زنا کے قریب نہیں جانا، اس کا مطلب ہے زنا کر لیں، قریب نہیں جانا، دور سے کر لیں۔ تو بھائی جب قریب نہیں جانا تو یہ بات بالاولا اشارہ کرتی ہے کہ اس کو کرنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ ایک بندہ کہہ لے دور دور سے زنا کر لے، آنکھوں سے زنا کر لے، تو پھر وہ ٹھیک ہے؟ بھائی وہ تو بالاولا غلط ہے۔ یہ ہے دلالت النص یا دلالت اولا، کہ جس میں ایک مسئلے کا حکم بتا دیا جائے اور اس سے اولا چیز، افضل چیز، زیادہ بڑی چیز وہ خود بخود آٹومیٹکلی اس کی کسٹڈی میں، اس کے انڈر آ جائے۔ جیسا کہ دو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ لغت جاننے والا یہ وضاحت دیکھ لیں کہ اس آیت کو سنتے ہی یہ بات جان لے گا کہ ماں اور باپ کو اف کہنا اس لیے حرام ہے کہ اس میں ان کو اذیت ہوتی ہے۔ اس سے دلالت یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہیں مارنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی اذیت کا سبب ہے۔ اس کو فہوی کلام، اس کا دوسرے نام بھی ہیں، فہوی کلام، مفہوم موافقت، قیاس جلی یا دلالت النص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آپ کہہ لیں کہ تیسری دلالت ہوگی، دلالت نص یا دلالت اولا۔
یعنی کہ ایسی دلالت جس میں قرآن یا حدیث یعنی کہ نص کوئی مسئلہ بتا دے اور اس کی دلالت میں اس سے اولا چیز بذات خود ہی اس میں شامل ہو جائے، اس کو دلالت اولا کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ کی آیت پڑھی ہے۔ اوکے جی، چوتھے نمبر پہ اقتضاء النص یا دلالت اقتضاء، یعنی کہ اقتضاء یا نص کا اقتضاء النص کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اس میں چھپا ہوتا ہے۔ مطلب یہ آج دیکھیں، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ اب مائیں تو بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نکاح حرام ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں قرآن پاک نے جسٹ یہ بتا دیا کہ حرمت علیکم امہاتکم کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، اوکے بس۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کھانا حرام ہے، ان کو پینا حرام ہے، ان کو مارنا حرام ہے۔ اب یہ بات یہ اس لیے سمجھ آئے گی کہ یہاں پر نکاح ہننا، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی کہ یہ کلام کا جو اقتضاء ہے، یہ الفاظ کا جو مطلب ہے، اس کو عقلی یا شرعی طور پر مقدر مانے، یعنی کہ چھپا ہوا ہوگا معنی اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں آیت ایسے ہونی چاہیے تھی کہ حرمت علیکم نکاحہن امہاتکم، کہ تمہاری ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاحہن کے الفاظ یہاں پر محذوف ہیں، یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، لیکن بات اس قرآن پاک نے نہیں بتایا۔ لیکن اقتضاء النص یہ ہے، دلالت اقتضاء یہ ہے، یہ بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لفظ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ جو سیاق ہے، جو گفتگو کا کلام ہے، جو انداز بیان ہے، یا جو سیاق و سباق کہہ لیں ہم، وہ ہے، وہ یہاں پر اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اقتضاء کرتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر نکاح کا لفظ محذوف ہونا چاہیے۔ ایک اہم بات سن لیں جی، ان چاروں دلالتوں میں سے سب سے قوی جو دلالت ہے وہ سب سے پہلی دلالت ہے دلالت عبارت۔ یہ جو میں نے پہلے نمبر پہ دیکھے، پہلے نمبر پہ جو ہے یہ دلالت عبارت سب سے اہم ہے، دوسرے نمبر پہ اشارت النص ہے، تیسرے نمبر پہ دلالت النص یا دلالت اولا ہے، اور چوتھے نمبر پر اقتضاء النص ہے۔ یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ان کو بتا دیتا ہوں۔ عبارت النص یا دلالت عبارہ یہ ہے کہ بات بالکل واضح ہے، اوپنلی ہے، اس میں کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ چھپی ہوئی لفظ نہیں ہے۔ احل اللہ بیع وحرم الربا قرآن پاک کی آیت ہے۔ اشارت النص یہ ہے کہ اشارہ پایا جائے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ دلالت اولا یہ ہے کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اللہ نے والدین کو اف کہنے سے منع کیا ہے، تو یہ بالاولا اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کو مارنا منع ہے۔ اور اقتضاء النص یا دلالت اقتضاء یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا لفظ ہو جو تقاضا کرتا ہے اس کے چھپ جانے کا، اس کے رک جانے کا، تو یہ دلالت اقتضاء النص ہماری ہو جائے گی۔ اوکے جی، اس کے بعد نوٹ تھا کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ، جس میں سے یہ بتا دیں کہ چاروں دلالتوں میں سے قوی دلالت عبارت ہے، پھر دلالت اشارہ، پھر دلالت اولا، اور پھر دلالت النص دلالت اقتضاء ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہماری دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا آج کا، اور وہ ہے متقابل۔ چاروں عدالتوں کو دلالت منطوق بھی کہا جاتا ہے۔ دلالت منطوق کے بالمقابل ایک اور دلالت ہے جسے دلالت مفہوم، دلالت مفہوم مخالفت، دلالت خطاب یا متقابلات النصوص کہا جاتا ہے۔ اوکے جی، متقابلات النصوص پڑھیں۔ اچھا، تقابل سے لفظ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، مقابلہ لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، آمنا سامنا کرنا، تو یہ متقابلات النصوص ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں نص مراد قرآن یا حدیث۔ اب قرآن و حدیث میں دو طرح کے لفظ ہیں۔ ایک لفظ ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، کلیئر کٹ ہیں، اپنا معنی مفہوم بتا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو واضح نہیں ہیں۔ چار طرح کے لفظ وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور چار طرح کے لفظ وہ ہیں جو واضح نہیں ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیں، جو ظاہر یہ بالکل واضح لفظ ہوتا ہے، نص یہ جو ہم نے بھی پڑھا وہ بھی واضح لفظ ہوتا ہے، مفسر یہ بالکل واضح لفظ ہے، اور محکم یہ بھی بالکل واضح لفظ ہے۔ اب یہ چار لفظ ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم، جو بالکل واضح ہیں، اور واضح جو نہیں ہیں وہ چار ہیں، خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے، اور متشابہ ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک میں، حدیث میں یا نص میں کہہ لیں، چار طرح کے لفظ ایسے ہیں جو بالکل واضح،
اور 4 طرح کے ان کے اپوزٹ ہیں جو واضح نہیں ہیں، اور یہ چونکہ آمنے سامنے ہیں اس لیے ان کو متقابلات النصوص کہا جاتا ہے، یہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا ظاہر کے ہونے کے اعتبار سے 4 ہیں، ظاہر نہ ہونے کے اعتبار سے بھی 4 ہیں۔ اب یہ آپس میں ظاہر کے مقابلے میں خفی ہے، نص کے مقابلے میں مشکل ہے، مفسر کے مقابلے میں مجمل ہے، اور محکم کے مقابلے میں متشابہ ہے۔ کلیئر یہاں تک ہوا؟ اب ہم پہلے جو واضح الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جو 4 ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم، اور اس کے بعد جو پھر واضح نہیں ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں جو خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے اور متشابہ ہیں۔ اوکے جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ظاہر کو۔ ظاہر سے مراد وہ کلام ہے جسے محض سنتے ہی اس کی مراد بغیر کسی تعمل کے سامنے پر واضح ہو جائے۔ یہ وہی بات جو ہم نے عبارت النص میں پڑھی ہے، یعنی کہ عبارت النص کے جو الفاظ ہیں وہ ظاہر ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا سود کو اور حرام کیا، حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا بیع کو، سود کو۔ اس کلام کو اس لیے لایا گیا، اس گفتگو کو اس لیے لایا گیا تاکہ کفار کے اس دعوے کی تردید ہو کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے۔ لہذا اس کلام کو سنتے ہی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بیع علیحدہ چیز ہے اور سود ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ ظاہر ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا وہ لفظ ہے جو بالکل ظاہر ہے، جو اپنا معنی اوپنلی بتا رہا ہے، کسی قسم کی اس میں آپ کہہ رہے کہ اولا یا کسی قسم کا اس میں کوئی پوائنٹ ایسا نہیں رکھ رہا کہ جس کے ساتھ کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ ہے ظاہر۔ دوسرے نمبر پر ہے نص۔ یہ نص میں نے آپ کو، یہ ہماری شروع میں بات ہو چکی ہے، نص سے مراد یہ ہے، یہاں پر ایک منٹ، ظاہر اور نص دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی آپ کہہ لیں کہ ہم معنی ہیں، لیکن ظاہر اور نص دونوں میں سے ہر ایک کی تعویل ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر وہ مطلق ہے تو اس کو مقید کیا جا سکتا ہے، عام ہے تو اس کو خاص کیا جا سکتا ہے۔ نص کا معنی واضح اور آشکار ہوتا ہے اور اس میں دیگر معنی کا احتمال نہیں دیا جاتا، یعنی کہ نص جو ہوتی ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے، کلیئر کٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی دیگر اور معنی نہیں پایا جاتا۔ میں آگے بتاؤں گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے دو دو تین معنی نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نص کے الفاظ ہوتے ہیں، نص کے الفاظ میں معنی اور نہیں نکل سکتا۔ یہ ابھی آپ کو آگے جا کے سمجھ آئے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَتَرَبَّصْهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ وہ انتظار کرے 3 قروء تک، کاف رے حمزہ قروء۔ اب جو قروء کا لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے حیض کے اوپر بھی اور طہر کے اوپر بھی، یعنی کہ جو مینسز کی جو ڈیوریشنز ہیں، جو ہم آپ کہہ لیں کہ پیریڈز کے ڈیوریشنز ہیں، ان کے لیے بھی عربی زبان میں قروء کا لفظ ہے، اور جو پاکی کی حالت ہے آپ کہہ لیں کہ وہ اس کی حالت میں بھی ہے جو اس کے پاس پاکی ہوتی ہے۔ تو اب اس ایک لفظ کے دونوں معنی آ رہے ہیں، لیکن جو نص ہے، نص میں ایسا نہیں ہوتا۔ نص کے جو الفاظ ہیں یہ واضح ہوتے ہیں، اس میں دیگر معنی کا احتمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو نکاح میں لاؤ عورتیں جو تمہیں خوش آئیں، 2 2 3 3 4 4۔ یہاں کلام کو یہ بیان کرنے کے لیے چلایا گیا ہے کہ مرد ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ شادیاں، کتنی شادیاں کر سکتا ہے، یعنی کہ 4 کر سکتا ہے، اس کے بعد شادیاں زیادہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کیسے سمجھ آیا؟ نص نے بالکل واضح کر دیا، اس نے فرمایا کہ 2 2 3 3 4 4 بس، اس کے بعد اس نے آگے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو اپنا ڈبل میننگ دے رہا ہو یا جس میں 2 2 میننگ آ رہے ہو، اس لیے اس کو آپ کہہ لیں کہ نص کہا جاتا ہے جو اپنے معنوں کو بالکل واضح اور آشکار کر دے۔ مفسر، یہ لفظ واضح ہے، یعنی کہ تفسیر بیان کی جائے، یعنی کہ ایسا لفظ ہو کہ جس کی وضاحت خود اگلا ایک لفظ کر دے، یعنی کہ یا کبھی تفسیر اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ اب اگر فرض کر لیں 80 جلدہ نہ ہوتا تو قرآن پاک کہتا ہے فَجْلِدُوهُمْ، ان کو کوڑے مارو۔ کتنے مارنے یہ بتایا ہی نہیں ہے، لیکن آگے جو لفظ آ گیا ہے 80 جلدہ، یہ اس کا مفسر ہے، یعنی کہ فَجْلِدُوهُمْ جو لفظ آیا ہے اس کی تفسیر 80 جلدہ نے کر دی ہے، اور 80 جلدہ نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، یعنی کہ قرآن نے کہا کہ اس کو مارو، اور 80 جلدہ نے یہ بتا دیا کہ مارنے کتنے ہیں، 80 کوڑے مارنے ہیں، اس سے زیادہ کوڑے یا اس سے کم کوڑے نہیں مارنے۔ اب دیکھیں یہاں پر فَجْلِدُوهُمْ کی وضاحت آگے آنے والے الفاظ 80 جلدہ نے کر دی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں aqیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز مجمل لفظ ہے، کہہ لیں کہ اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے نبی نے حدیث میں کر دی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا گیا. اب ایک لفظ جو ہے اس کی تفسیر وہ بعض دفعہ قرآن میں ہو سکتی ہے، بعض دفعہ حدیث میں ہو سکتی ہے، بعض دفعہ اسی جگہ پر ہو سکتی ہے، بعض دفعہ کسی اور مقام پر بھی آ سکتی ہے. ایک ایگزامپل میں اور بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل چکھ لیا اور زمین پر اتار دیے گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے. اب سورہ بقرہ میں بس یہی بتایا گیا کہ کچھ کلمات حاصل کیے. اب کلمات کون سے ہیں وہ ایک اور صورت میں جا کے بتایا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ یہ الفاظ تھے جو حاصل کیے ہیں. اب اس کی تفسیر یعنی کہ جو آیت لفظ ہیں کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان کی وضاحت ایک دوسرے پوائنٹ میں جا کر قرآن پاک نے کر دی ہے. تو یہ مفسر ہو گئے. 3 ہماری قسمیں ہوگی جو ہماری واضح تھی، ظاہر، نص، مفسر اور محکم. چوتھے نمبر پہ محکم ہے وہ کلام جو اپنا مطلب اس طرح واضح کرتا ہے کہ وہ کوئی تعویل قبول نہیں کرتا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر چیزیں تھیں ظاہر اور نص، اس میں تعویل ہو سکتی تھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں مطلق کو مقید، مقید کو مطلق کیا جا سکتا تھا. لیکن جو محکم آیات ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ ہیں. یہ نہ تو منسوخ ہوتی ہیں، نہ ان کو عام کو خاص کیا جا سکتا ہے، نہ ہی مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اللہ کی عبادت محکم چیز ہے، ایمانیات ہے، بنیادی احکامات ہیں، قرآن کی اکثر آیات محکمات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ سارے محکمات میں سے شامل ہیں. قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ فیہن، قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهُنَّ، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. اوکے جی، کچھ اہم نوٹ دیکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں. ان چاروں کے حکم میں تعارض کے وقت فرق ظاہر ہو جائے گا. اعلیٰ پر عمل کریں گے، ادنا کو چھوڑ دیں گے. ظاہر اور نص میں تعارض ہو تو نص پر عمل ہوگا کیونکہ یہ ظاہر سے اعلیٰ ہے. اور اگر نص اور مفسر میں تعارض ہو، یعنی کہ کنفلکٹ آ جائے، آپس میں رپھڑ پڑ جائے کہ دونوں برابر آ جائیں، تو پھر نص اور مفسر میں تعارض ہو تو مفسر پر عمل کریں گے کیونکہ نص سے اعلیٰ ہے. اور اگر مفسر اور محکم میں تعارض ہو تو محکم پر عمل کریں گے کیونکہ یہ مفسر سے قوی اور اقویٰ ہے. اوکے، یہ 4 چیزیں تھیں جو واضح ہونے کے اعتبار سے ہیں، اور 4 اب وہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں جو واضح نہیں ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر خفی ہے. یہ ظاہر کے مقابلے میں ایسا لفظ ہے جو اپنی جگہ پر وضاحت کے لحاظ سے مکمل ہو، لیکن جس شخص پر اس کے معنی کو نافذ ہونا ہے اس کے لحاظ سے وہ واضح نہیں ہے. مثال کے طور پہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ جو چوری کرے مرد یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب اس لفظ میں سارق کا لفظ ہے جس کے معنی ہے، اب دیکھیں لفظ سارق جو ہے اس کا مطلب ہے چپکے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، یا کسی کو بتائے بغیر کسی کا مال چرا لینا. یہ لفظ سارق ہے. اب فرض کر لیں ایک بندہ چوری چھپے مال نہیں چھینتا بلکہ سب کے سامنے مال چھین لیتا ہے، یا وہ زبردستی چھین لیتا ہے، یا فرض کر لیں کہ وہ چور اچکا ہے لیکن جیب کتر ہے. یعنی کہ چور کیا کرتا ہے؟ چور مال چھینتا ہے چوری چھپے، لیکن جو جیب کترا ہے وہ ہوشیاری کے ساتھ بعض دفعہ سامنے سے مال چکا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب اس میں فرق ہے. یعنی کہ سارق کا تو مطلب چھپکے سے، خاموشی سے، اور آپ کہہ لیں کہ کسی کو بتائے بغیر مال چرانا ہے، لیکن باقی اس کے علاوہ جو لفظ ہے ان کا معنی کا مفہوم کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھ لیں مثال کے طور پہ یہاں پہ ایسے لفظ طراز ہے، جیب کترا، دوسرا نباش ہے، کفن چور. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ کس کی طرف زیادہ جا رہا ہے. اب سارق کا لفظ، بلکہ آپ پہلے جہاں تک بات سمجھا کے تفصیل میں نہیں جائیں، اور وہ یہ ہے کہ اب سارق کا جو لفظ ہے یہ خفی ہے. یعنی کہ سارق کا جو لفظ ہے یہ خفی کی اگزامپل ہے کہ یہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس پہ فٹ کرتے ہیں. جیب کترے پہ، ڈاکو پہ، جو مال چوری کر لیتا ہے، کیا اس پر یہ حد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اس میں پھر آگے تفصیل پہ جا کے دیکھے گی کہ کس کی طرف حکم زیادہ جا رہا ہے. جس میں معنی کی زیادتی ہوگی وہ معنی پایا جائے گا. مثال کے طور پہ جو طراز ہے تو اس میں معنی کی زیادتی ہے، یعنی کہ طراز میں اس کا مفہوم زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے سارق کے ساتھ، اس لیے
آیت کا حکم مانتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن جو نباش ہے، جو کفن چور ہے، اس پر یہ ہاتھ کاٹنے کے حکم نہیں آئے گا۔ تو بہرحال خفی کی اگزامپل ہے والسارق والسارقۃ، کہ جو چور یا چور ہے، لفظ جو ہے سارق یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ دونوں معنوں سے مراد کہ یہ صرف چوری چھپے سامان اٹھانے والے پر آتا ہے، باقی جو دوسرے طریقوں سے مال ہتھیاتے ہیں ان کا حکم علیحدہ ہوگا۔ اوکے جی، اس کے بعد ہے جی مشکل۔ یہ بھی میں نے آپ کو اگزامپل پہلے بتا دی، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نص کے مقابلے میں، یہ کیا ہے جی؟ یہ نص کے مقابلے میں ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی بورڈ میں اور پی پی ایس سی میں آیا ہوا ہے کہ نص کے مقابلے میں کیا ہے مشکل۔ وہ لفظ جس کا معنی اس کے اندر پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتا۔ یہ جیسا کہ ایک لفظ ہے جس کے لغت میں ایک سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں اور کلام میں اس کا تعین نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو متعلقات ہیں وہ اپنے تئیں اپنی جگہ پر قروء 3 قروء تک انتظار کریں۔ اب یہ قروء کا جو لفظ ہے یہ مشکل ہے۔ مشکل سے مراد یہ نہیں کہ اس کا معنی مشکل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قروء یہ جمع ہے، اس کی واحد قرؤن بھی آتی ہے اور قریون بھی آتی ہے۔ دونوں معنی ہے، ایک مطلب حیض ہے اور ایک کا مطلب طہر ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے معنی حیض کے، اور امام شافعی کے نزدیک طہر کے ہیں۔ اچھا، اب دیکھنے میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بس لفظ معنی ایک حیض ہے ایک طہر ہے، لیکن اس پر ایک پوری بلڈنگ، پوری بیس بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ طہر کی حالت میں طلاق ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں ہو سکتی ہے کیونکہ قروء کا لفظ آ گیا اور قروء سے مطلب حیض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، طہر کی حالت میں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ قروء کا مطلب حیض نہیں ہے بلکہ طہر ہے۔ اسی طرح پھر عدت کے مسائل ہے، پھر طلاق کے مسائل ہے، پھر اگلی شادی کے مسائل ہے، اور بھی بڑی زیادہ چیزیں ہیں کہ نکاح وغیرہ کرنا عدت میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، طہر کے حیض کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس ساری کی بیس کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، اور ایک امام کے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، ایک امام کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہے، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اور چونکہ احد اور لغت میں بھی قروء کا مطلب دونوں ہی پایا جاتا ہے، اس لیے وہ کیا ہے، دونوں میں اختلاف آ گئے۔ تو بہرحال یہ ہے مشکل، یعنی کہ ایسا لفظ جس کے دونوں معنی لفظ لغت میں پائے جائیں اور دونوں معنی ہی ٹھیک ہوں، اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی اس کو استعمال کرنا چاہے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اوکے جی، اس کے بعد ہے جی مجمل۔ یہ مفسر کے مقابلے میں ہے، ایسا لفظ جس کے مراد اس کی سیغے ہی کی وجہ سے اتنی پوشیدہ ہو کہ کسی خارجی قرینے کی وجہ سے وہ سمجھ آئے، یعنی کہ خارجی قرینہ جب تک نہ ملے تب تک معنی سمجھ نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اب نماز کا حکم ہے، اب دیکھیں نماز کے لیے اللہ نے لفظ صلاۃ استعمال کیا ہے، یہ بڑی اہم باتیں سمجھیے گا ذرا۔ اب نماز کے لیے اللہ کا لفظ ہے صلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، لیکن الصلاۃ کے معنی ہے دعا کے، یعنی کہ اگر لغت میں یہ دیکھا جائے تو جو لفظ الصلاۃ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو صلاۃ کے تو لغوی معنی ہے دعا کے۔ اب دعا کیسے کی جائے، کس وقت کی جائے اور کس طرح کی جائے، یہ تو قرآن پاک نے نہیں بتایا، لیکن شریعت نے خود نماز خود پڑھ کر بتا دی ہے، اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے بتایا۔ اب لفظ جو صلاۃ ہے یہ مجمل ہے، یعنی کہ قرآن پاک نے جس یہ کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز صلاۃ قائم کرو۔ اب صلاۃ مجمل ہے، مجمل کی مفسر جو ہے، تفسیر جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی زیادتی اور پاکیزگی کے لیے بنا ہے، حج کا لفظی معنی ارادہ کرنے کے ہیں، لیکن یہ سب مجمل الفاظ ہیں، اور ان کی مفصل تفسیر جو ہے وہ احادیث مبارکہ نے کر دی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ان کی وضاحت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور زکوٰۃ کے مسائل بتا دیے، حج کر کے دکھا دیا، اور فرمایا کہ حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مجمل کی اگزامپل ہو جائے گی۔ آخری چیز ہے متشابہ، یہ محکم کے مقابلے میں ہے، ایسے لفظ جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر یہ ظاہر ہو بھی جائے تو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پہ حروف مقطعات کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ کیا چیز ہے۔ اللہ کی حدیث مبارکہ میں آتا کہ اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے چہرے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ کیسے ہے، کس طرح ہے، یہ کسی نے بھی آج تک ہمیں کسی بھی حدیث مبارکہ میں، آیات مبارکہ میں اس کی وضاحت نہیں آئی، لہٰذا یہ کیا ہے، یہ ہمارے متشابہ الفاظ ہو جائیں گے۔
اوکے جی، تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. آج ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں. ایک ہم نے پڑھی ہے متقابلات النصوص، اور ایک ہم نے پڑھا ہے متعلقات النصوص. متقابلات النصوص اور متعلقات النصوص میں ہم نے 4 سے 5 چیزیں بنیادی طور پہ پڑھی ہیں. متعلقات النصوص میں ہم نے پڑھا کہ 4 متعلقات ہیں جو قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہیں. مثال کے طور پہ عبارت النص ہے یا دلالت عبارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کلام کی وضاحت خود کرتی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ اوپنلی چیز ہے. اشارۃ النص یہ ہے کہ لفظ میں ایسا اشارہ پایا جائے جو اس کی وضاحت کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہ کر سکو، یعنی کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ شادیاں 4 تو کر سکتے ہیں، لیکن اشارہ کر دیا کہ عدل ضروری ہے. اسی طرح دلالت النص یا دلالت اولا کیا ہے کہ لفظ کے معنی وہ بتائیں جو ہلکے ہوں اور اس کے اولا معنی خود سمجھ لیے جائیں. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کچھ نہ کہو، اف تک نہ کہو، جھڑکو بھی نہ. اور یہ بات بالاولا اشارہ کرتی ہے کہ ان کو جھڑکنا تو منع ہے ہی ہے، مارنا تو بالاولا منع ہے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ دلالت اقتضاء ہے کہ لفظ اس بات کا تقاضا کریں کہ اس میں کوئی لفظ چھپا ہوا ہے. جیسے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اب اس میں نکاح ہنہ کا لفظ چھپا ہوا ہے، یعنی کہ حرام مائیں ہوئی ہیں. ماؤں کا حرام ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہاں پر نکاح ہنہ یہ مراد ہے. اسی طرح اس میں کچھ اہم پوائنٹ تھی. سب سے قوی عبارت ہے، پھر اشارہ اولا اور پھر اقتضاء ہے. اس کے بعد متقابلات النصوص ہم نے دیکھا 4 آمنے سامنے چیزیں ہیں. واضح ہونے کے اعتبار سے 4 ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم. اور واضح نہ ہونے کے اعتبار سے خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ ہیں. ظاہر یہ لفظ اپنا بالکل واضح ہوتا ہے. نص جو ہے یہ بھی لفظ واضح ہوتا ہے اور اس کو مطلق مقید کیا جا سکتا ہے. مفسر جو ہے یہ اپنی تفسیر اسی لفظ کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. اور محکم جو ہے جو کلیئر کٹ ہوتا ہے، جو نہ نسخ قبول کرتا ہے، نہ مطلق کو مقید کر سکتا ہے اور نہ عام کو خاص کر سکتا ہے. اس کے بعد 4 دوسری چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی. واضح نہ ہونے کے اعتبار سے خفی ہے، یعنی کہ ایسا لفظ جو معنی کے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس پر اس کا اطلاق ہونا ہے، امپلیمنٹیشن ہونی ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کس پر عمل ہوگا یا کس پر وہ فٹ بیٹھے گا وہ والا لفظ. اسی طرح مشکل ہے کہ لفظ ٹھیک ہے، معنی 2 پائے جاتے ہیں، ایک ڈبل میننگ ہے، کون سا معنی لینا ہے نہیں پتہ. دونوں معنی ٹھیک ہیں، دونوں معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ثلاثۃ قرون. اسی طرح مجمل ہے کہ ایک لفظ بتا دیا ہے لیکن اس کی وضاحت حدیثوں میں یا آیات میں علیحدہ سے کر دی جاتی ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ. اسی طرح متشابہ ہے کہ ایسے لفظ جو بتا دیے گئے ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں پتہ، وہ متشابہات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اوکے جی، کلاس اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اب لاسٹ پہ کسی کا کوئی کویشچن ہے تو اس میں پوچھ سکتے ہیں جی. کلاس لیکچر ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اوپن ہاؤسز اوپن ہے، کوئی کویشچن آپ یہاں پہ کرنا چاہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں. واٹس اپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، گروپ میں آپ موجود ہیں، وہاں سے آپ جا کے دیکھنا چاہیں وہاں سے بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. اوکے، اسی کے لیے آج کا اتنا ہی لیکچر کافی ہے. اللہ حافظ الناصر.